السلام علیکم، ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں فاطمہ توسیع۔ کراچی میں مانسون کا زوردار سپیل، تیز بارش کی وجہ سے کئی علاقوں میں درجنوں گھر منہدم۔ حیدرآباد میں بارش کی وجہ سے مکان کی چھت گرنے سے ایک بچہ جاں بحق اور 4 زخمی ہو گئے۔ اولڈ سٹی ایریا، ٹاور، احمد جناح روڈ، صدر، گرو مندر، گلستان جوہر، جیل چورنگی، لیاقت آباد، کریم آباد، صفورہ، نارتھ کراچی، ناظم آباد کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش ہوئی۔ حیدرآباد، جامشورو، مٹیاری، بدین، گولارچی، ٹھٹا سمیت مختلف علاقوں میں بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ ٹھٹا کے گاؤں ہاشم کلوئی میں بارش سے 40 کچے مکانات گر گئے۔ نواب شاہ، بہاول نگر اور سانگھڑ میں بھی وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ کھپرو میں برسات نے سیلابی صورتحال اختیار کر لی۔ بجلی کے طویل بریک ڈاؤن کے باعث معمولات زندگی متاثر ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے 2022 میں محدود وسائل کی وجہ سے کسانوں کو فصلوں کے نقصان کا معاوضہ نہ دے سکے۔ چیئرمین بلاول بھٹو نے لوگوں کو گھر بنا کر دینے کا ویژن دیا۔ ہم نے کاشتکاروں کو گندم کی فصل کے لیے امداد دی تھی، اس مرتبہ بھی کاشتکاروں کی مدد کی کریں گے۔ کوئی بھی حکومت نہیں چاہتی کہ اس کے لوگ ڈوب جائیں۔ برساتی اور سیم نالوں کی بھی ایک گنجائش ہوتی ہے، نالوں کی گنجائش سے زیادہ بارش ہوگی تو کچھ نقصان ضرور ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بلاول بھٹو زرداری صاحب چیئرمین اور ہمارے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی ہدایت کے مطابق لوگوں کے درمیان موجود ہیں، اور انشاءاللہ تعالی کوشش ہوگی کہ کم سے کم تکلیف ہو لوگوں کو۔ یورپ اور چین میں بھی جب برساتیں آتی ہیں جو کہ بہت ڈیولپ ملک ہیں، وہاں بھی لوگ ڈوبتے ہیں۔ ہم کبھی بھی کوئی حکومت، کوئی شخص نہیں چاہے گا کہ اس کے لوگ ڈوبیں۔ یہاں تو آپ اتنی بڑی کیپیسٹی بنائیں کہ چاہے جو سیلاب آ جائے، جو برسات آئے، اس میں تباہی نہ ہو۔ اس کے لیے جو انویسٹمنٹ چاہیے وہ ہمارے پاس نہ موجود ہے، نہ کسی جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ میکسیمم فلڈ یا میکسیمم بارش کبھی آئے اس کے لیے ڈیزائن کرے، کہیں پہ بھی نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ زیان ہوگا پیسوں کا۔ ضلع بہاول نگر کی تحصیل منشن آباد کے نواحی علاقے سوکھا نند میں موسلادھار بارش کے باعث بوسیدہ مکان کی چھت گر گئی۔ مکان کی چھت گرنے سے ایک بچے سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو اہلکاروں نے لاشوں کو ہسپتال منتقل کر دیا ہے۔ موسلادھار بارش کے باعث بوسیدہ مکان کی چھت گر گئی۔ خبر دے رہے ہیں منشن آباد میں ضلع بہاول نگر کی تحصیل منشن آباد کے نواحی علاقے سوکھا نند میں موسلادھار بارش کے باعث بوسیدہ مکان کی چھت گر گئی۔ مکان کی چھت گرنے سے ایک بچے سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو اہلکاروں نے لاشوں کو ہسپتال منتقل کر دیا ہے۔ ملک بھر میں مانسون کا طاقتور سپیل جاری، مختلف شہروں میں بارش، نشیبی علاقے زیر آب۔ ملتان میں طوفانی بارش کا 48 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ صرف 2 گھنٹے میں 147 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ نشیبی علاقے زیر آب، سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ شہریوں کا گھروں سے نکلنا مشکل۔ ملتان کے اکثر قبرستان پانی سے بھر گئے، درجنوں قبریں زمین بوس۔ ضلع بھر میں رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ خبر دے رہے ہیں بارشوں کے حوالے سے ملتان کے اکثر قبرستان پانی سے بھر گئے اور رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ ملک بھر میں مانسون کا طاقتور سپیل، مختلف شہروں میں بارش جاری ہے۔ نشیبی علاقے زیر آب، ملتان میں طوفانی بارش کا 48 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ صرف 2 گھنٹے میں 147 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ شہریوں کا گھروں سے نکلنا مشکل ہو گیا۔ ملتان کے اکثر قبرستان پانی سے بھر گئے، درجنوں قبریں زمین بوس۔ ضلع بھر میں رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ بلوچستان میں مانسون بارشوں سے اب تک 13 بچوں سمیت 24 افراد جاں بحق، جبکہ 11 بچوں سمیت 14 زخمی ہو چکے ہیں۔ بارشوں سے 512 گھر مکمل تباہ اور 12,000 سے زائد گھروں کو جزوی نقصان پہنچا۔ بارشوں سے 93,908 افراد متاثر ہوئے۔ ترجمان PGMA کے مطابق طوفانی بارشوں سے 58,680 ایکڑ زرعی زمین کو نقصان پہنچا۔ سیلابی صورتحال کے باعث 41 کلومیٹر سڑکیں اور 7 پلوں کو بھی نقصان پہنچا۔ شدید بارشوں سے 4 ہیلتھ کیئر یونٹس کو نقصان پہنچا۔ PGMA رپورٹ کے مطابق بارشوں کے دوران 343 مویشی ہلاک ہوئے۔ سیلابی صورتحال کے باعث M8 قومی شاہراہ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند۔ کیچڑ اور سیلابی ریلے کے باعث جاوٹو آوران روڈ کو بھی ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ مہنگی بجلی اور ناجائز ٹیکسز کے خلاف ملک بھر میں تاجروں کی کامیاب شٹر ڈاؤن ہڑتال۔ تمام چھوٹے بڑے شہروں میں تجارتی مراکز اور مارکیٹیں بند رہے۔ تاجر رہنما کہتے ہیں اگر مطالبات نہ مانے گئے تو مزید 2 روز کی ہڑتال کی کال دی جا سکتی ہے۔
تاجر تنظیموں کی اپیل پر ٹیکسوں کے خلاف ملک بھر میں کامیاب شٹر ڈاؤن ہڑتال. کراچی، پشاور، لاہور، کوئٹہ، اسلام آباد، راولپنڈی سمیت ملک بھر میں بڑے اور چھوٹے کاروباری اور تجارتی مراکز، بازار، مارکیٹیں بند رہی. مختلف شہروں میں احتجاج ہوا. پاکستان آئل ٹینکرز اونرز ایسوسی ایشن بھی ہڑتال میں شامل رہی. جماعت اسلامی، تحریک انصاف اور JUI کی جانب سے بھی ہڑتال کی حمایت کی گئی. ملتان، فیصل آباد، گجرانوالہ، بہاولپور، سکر، حیدرآباد، لاڑکانہ، مردان، چارسدہ اور ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی مکمل شٹر ڈاؤن. پشاور سمیت صوبہ بھر میں تاجر تنظیموں نے مکمل ہڑتال کی. شب قدر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مکمل ہڑتال کی گئی ہے. ملتان میں تاجروں نے روڈ بلاک کر کے احتجاجی دھرنا دیا. کراچی کی صنعتی تنظیموں کی بھی ہڑتال. مختلف علاقوں میں سڑکیں بند. ملیر، لانڈی، کورنگی، شاہ فیصل کالونی، گلستان جوہر، گلشن اقبال، ناظم آباد، اورنگی ٹاؤن سمیت کئی علاقوں میں نوجوان سڑکوں پر آ گئے. ٹائر، نظر آتش، موٹر سائیکل سواروں نے دودھ، بیکری اور دیگر دکانیں بھی بند کرا دی. ملک کے بعض شہروں میں تاجروں نے جزوی ہڑتال کی. لاہور میں ریٹیل کی متعدد دکانیں کھلی رہی. صدر، شالمار چوک، مغل پورہ، گھڑی شاہو، باٹا پور، بانسا والا بازار، راوی چوک، مزنگ چونگی سے منسلک مارکیٹیں کھلی رہی. ٹوبا ٹیکسنگ میں بیشتر میڈیکل سٹورز، ریسٹورانٹس، بیکریاں، ناشتہ پوائنٹس کھلے رہے. پشاور پرانی سبزی منڈی میں بھی کاروباری سرگرمیاں جاری رہی. صدر آل پاکستان انجمن تاجران اجمل بلوچ نے کہا ہے کہ حکومت کے پاس ایک ہی راستہ ہے، تاجر دوست ٹیکس اسکیم کا قانون واپس لے. حکومت نے ظالمانہ ٹیکس واپس نہ لیا تو مزید 2 دن کی ہڑتال کا اعلان کر دیں گے. کہا ملک بھر کے تاجر ظالمانہ ٹیکس کے خلاف اپنا ہر طرح کا کاروبار بند رکھیں گے. خرید و فروخت میں 70% کمی ہو چکی، تاجر اتنا ٹیکس کہاں سے دیں؟ 2 دن کی ہڑتال. حکومت کو چاہیے کہ یہ ہمارا جو ویلیویشن ٹیبل ہے یہ آج ہی واپس ہو جانا چاہیے. ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم آگے بھی چلے جائیں 2 دن کی ہڑتال کے لیے. یہ پیورلی تاجروں کی ہڑتال ہے. 70% ملک میں خرید و فروخت میں کمی ہے. تاجر 30% میں کیسے گزارا کرے گا؟ بل کیسے جمع کرائے گا؟ بجلی کے کرایہ کیسے دے گا؟ ملازموں کو تنخواہیں کیسے دے گا؟ گھر کیسے چلائے گا؟ تو حکومت اپنے اخراجات میں کمی نہیں کر رہی ہے. وزیر اعظم صاحب برائے مہربانی حکومتی اخراجات میں کمی کریں، اپنی مراحت ختم کریں، چھوٹی گاڑیوں پہ آئیں. تب جب تک آپ دیکھیں وہ گھر نہیں چل سکتے ہیں جس کے اخراجات زیادہ اور آمدن کم ہو. عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ اپ گریڈ کر دی. موڈیز کی ویب سائٹ پر جاری کردہ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے مقامی اور غیر ملکی کرنسی قرضوں کے لیے ایشور اور سینئران سیکیورڈ ریٹنگ سے CAA3 سے بڑھا کر CAA2 کر دی گئی ہے. موڈیز کی جانب سے پاکستان کا آؤٹ لک بھی اسٹیبل سے بڑھا کر پازیٹیو کر دیا گیا ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت ملکی معیشت کی ترقی اور سرمایہ کاری کے حوالے سے اقدامات پر جائزہ اجلاس. وزیر اعظم کی جانب سے بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی موڈیز کی جانب سے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کو اپ گریڈ کرنے پر اطمینان کا اظہار کیا گیا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت ملکی معیشت کی ترقی اور سرمایہ کاری کے حوالے سے اقدامات پر جائزہ اجلاس ہوا، جس میں وزیر اعظم کو عالمی ریٹنگ کے ادارے موڈیز کی پاکستان کی ریٹنگ میں بہتری، مختلف شعبوں میں دوست ممالک سے سرمایہ کاری کے معاہدوں پر پیش رفت اور جاری منصوبوں کے حوالے سے آگاہ کیا گیا. وزیر اعظم نے کہا موڈیز کی جانب سے پاکستان کو CAA2 ریٹنگ دیا جانا حکومت کی معاشی پالیسیوں کے درست ہونے کا بین الاقوامی اعتراف ہے. نواز شریف ایک بار پھر لندن جانے کے لیے تیار، ستمبر کے آخر یا اکتوبر کے آغاز میں روانہ ہو سکتے ہیں. نواز شریف کا لندن میں روٹین چیک اپ شیڈیول. 4 سالہ جلا وطنی کے بعد نواز شریف 21 اکتوبر 2023 کو پاکستان واپس آئے تھے. نواز شریف نے الیکشن میں بھی حصہ لیا اور لاہور سے ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے. مانسہرہ کی نشست پر انہیں شکست ہوئی تھی. خواتین کو 5% ٹکٹس نہ دینے پر الیکشن کمیشن نے سینئر سیاستدان سردار اختر مینگل، اسفندیار ولی اور امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کو طلب کر لیا ہے. الیکشن کمیشن نے مختلف سیاسی جماعتوں کے سربراہان کو 4 ستمبر کو طلب کیا ہے. الیکشن کمیشن نے خواتین کو 5% ٹکٹس نہ دینے کے کیس میں نوٹس جاری کیا ہے. الیکشن کمیشن نے جماعت اسلامی اور عوامی نیشنل پارٹی سمیت 12 سیاسی جماعتوں کو نوٹس جاری کیے. تحریک لبیک کے سعد رضوی اور خرم نواز گنڈاپور کو بھی
नोटिस जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 206 पर अमल दरामद केस के हवाले से नोटिस जारी किए। पीटीआई ने इस्लामाबाद लाहौर जलसों के हवाले से ऑर्गेनाइजिंग कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर 10 रुकनी जलसा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सरबराह होंगे। जलसा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में 10 रहनुमाओं पर मुश्तमिल होगी। रुकने कौमी असम्बली अली असगर खान, बिलाल एजाज, तैमूर मलिक जलसा इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी में शामिल हैं। शुएब शाहीन और आमिर मुगल, खालिद खुर्शीद, नदीम बंटी, रूबीना शाहीन को भी जलसा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में शामिल किया गया है। जलसा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जलसे के मकाम का तयन इंतजामात को हतमी शक्ल देगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने 8 सितंबर को पीटीआई को जलसे की इजाजत की यकीन दहानी करा दी। अदालत ने केस की समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पीटीआई जलसा मुअत्तली के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त में रिमार्क्स दिए कि पूरा इस्लामाबाद बंद, कंटेनर्स ही कंटेनर्स हैं। क्या अच्छा लगेगा कि एक कमिश्नर को बुलाकर शोकाज नोटिस जारी करूं? कहा, यह नहीं हो सकता। आप एक जमात को जलसे की इजाजत दें और दूसरी को ना दें। आपने हर चीज को क्यास में रखा हुआ है। चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से इस्तफसार किया कि पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में है, लेकिन इस्लामाबाद में ऐसा क्या होता है कि हर मरतबा रात को एनओसी कैंसिल हो जाती है? अगर 8 सितंबर को किसी और जमात ने आना है तो अभी बता दें। परेड ग्राउंड को एहतजाज के लिए मुंतखब किया है। अगर वो जगह सही नहीं तो तब्दील कर लें। बानी पीटीआई पर जेल में सख्तियां की जा रही हैं। हमारे लीडर को कुछ हुआ तो यही लोग जिम्मेदार होंगे। उमर हजूब कहते हैं, 8 सितंबर के जलसे की इजाजत मिले या ना मिले, जलसा जरूर होगा। हमें बानी पीटीआई से मिलने ना दिया गया तो कोई इजलास चलने नहीं देंगे। उमर हजूब का कहना है, मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत में जाने की खबरें हुकूमत की खाम ख्याली है। हलफ देने को तैयार हूं, मैंने किसी से पैसे लेकर पीटीआई को नहीं छोड़ा। जेयूआई के रुकने कौमी असम्बली नूर आलम खान कहते हैं, जो भी हुकूमत आई उसने महंगाई में इजाफा किया। पिछले 20 साल में महंगाई में इजाफा ही हुआ है। जो शख्स किसी दूसरे मुल्क का शहरी है वो हलफ नहीं उठा सकता। मैं किसी जज के खिलाफ नहीं हूं। सबको कानून के मुताबिक चलना चाहिए। जो हुकूमत आई है, बदकिस्मती हम पाकिस्तानी लोगों के हावजे कमजोर इस लिहाज से हम भूल जाते हैं। हम नहीं, मैं कंपैरिजन सबकी करता हूं। मैंने पिछले 20 सालों में साहब के दौर में महंगाई थी। इमरान खान साहब के दौर में मैं तो कह रहा हूं कि कोई भी हो वो नहीं बन सकता। जब ताजे देखें सुने, जब किसी दूसरे मुल्क का हल्फ कोई बंदा उठा ले, वो पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव या उसमें नहीं होना चाहिए, उसके साथ इख्तियारात नहीं होनी चाहिए। एशिया इंश्योरेंस कंपनी ने टोबा टेक्सिंग की रजिया बीबी की जानिब से BWS पाकिस्तान क्लेम मौसूल होने के दिन ही अदा करके पाकिस्तान में सबसे तेज तरीन इंश्योरेंस क्लेम अदायगी का नया रिकॉर्ड कायम किया। एशिया इंश्योरेंस कंपनी 7 से 10 दफ्तरी अय्याम में क्लेम के दावों का तस्फिया करने की पाबंद है। ताहम कंपनी पाकिस्तान माइक्रो फाइनेंस के इश्तराक से 2 से 3 दिन के अंदर अदायगी कर रही थी। कंपनी ने अपनी रफ्तार को मजीद तेज करके JSW पाकिस्तान का लाइफ स्टॉक क्लेम एक दिन में ही निपटा दिया। डॉक्टर इसरार हुसैन चौधरी की जेर निगरानी ASIC की टीम ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। जैनुल हक कुरैशी CEO ने कहा कि अब हम दावा कर सकते हैं कि ASIC की टीम लाजमी दस्तावेजात की तकमील के बाद इसी दिन क्लेम की अदायगी की अहल है। एरिया मैनेजर JSW पाकिस्तान ने तेज तरीन क्लेम अदायगी पर कंपनी स्टाफ की कारकर्दगी को सराहा है। महंगाई के सताए अवाम पर एक बार फिर बिजली गिरा दी गई। नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर के लिए बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। नेपरा ने सेमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.89 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दी। बिजली की कीमत में इजाफे से सारिफीन पर 47 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के बिलों में इजाफी कीमत वसूली होगी। नेपरा ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की माहाना मद में बिजली ₹31 फी यूनिट सस्ती कर दी। नेपरा जांच पड़ताल के बाद तफसीली फैसला बाद में जारी करेगी। CPPA ने बिजली की कीमतों में 31 पैसे कमी की दरख्वास्त की थी।
امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ حکمران پرانی سیاست سے نہیں نکل رہے. یہ لوگ مذاکرات اور ملاقاتوں کے نام پر کسی کو ایکسٹینشن دینے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. ہم سے کیے گئے وعدہ پورے کیے جائیں، بصورت دیگر ہم حکومت کو گھر بھیجنے کی تحریک شروع کریں گے. پاکستان میں اس وقت جو طبقہ عیاشی کر رہا ہے وہ پاکستان کے بینک ہیں، اور حکمرانوں کے ساتھ مل کر یہ پوری قوم کے خون پسینے کی کمائی نچوڑ رہے ہیں. ہم حکومت سے یہ کہتے ہیں کہ اس سود کو پہلے مرحلے میں ادا کرو تاکہ یہ 4,500 ارب روپے بچیں، اور یہ 4,500 ارب روپے بچیں تو بجلی سستی ہو. پرانی سیاست بازی شروع کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے پاس جا رہا ہے، دوسرا پہلے کے پاس آ رہا ہے، کسی کی ایکسٹینشن کروانی ہے، کسی کو مراد دلوانی ہے، پھر سے جو ہے وہ رشتے ناطے بحال ہو رہے ہیں. اگر یہ بالکل راستے بند کر دیں گے تو پھر حکومت گرانے کی تحریک بھی شروع ہو سکتی ہے. لیکن اگر خود حکومت ہی اپنے پیروں پہ کلاڑا مارنا چاہتی ہے، کلاڑی مارنی چاہتی ہے، اور وہ کوئی ریلیف دینے کے لیے اگر تیار نہیں ہوگی تو پھر بالآخر ان کو ہٹانے کی تحریک شروع کرنی پڑے گی. وفاقی وزیر مواصلات، نجکاری و سرمایہ کاری بورڈ کی زیر صدارت نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا اجلاس ہوا، جس میں محکمانہ بریفنگ دی. وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی سے کرپٹ اور نااہل عملے کو فارغ کریں، عملی کارکردگی بڑھانا ہوگی. NHA کی شاہراہوں کے لیے مربوط منصوبہ بندی پر وفاقی سیکرٹری مواصلات کی بریفنگ اجلاس میں شرکت کی. اس موقع پر بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے کہا کہ کراچی سے سکھر اور سیالکوٹ، کھاریاں سے اسلام آباد کی موٹر ویز اولین ترجیح ہیں. 6 لین کی 2 طرفہ موٹر ویز سے کم کی کوئی نئی موٹر وے تعمیر نہیں ہوگی. وفاقی وزیر کا کہنا تھا نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو نئی شاہراہوں پر زیادہ سے زیادہ ریونیو اکٹھا ہونا چاہیے. جہاں ریونیو میں مسائل ہوں گے وہاں ٹول کلیکشن نجی شعبے کے حوالے کریں گے. چیئرمین نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے بتایا کہ NHA کی 57% شاہراہوں سے صرف 13% ٹول ٹیکس ملتا ہے. وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری نے کہا ہے کہ پنجاب کے عوام کی بنیادی سہولیات ان کی دہلیز پر مہیا کی جا رہی ہیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز باقی صوبوں کے لیے رول ماڈل بن چکی ہیں. مریم نواز نے جتنے بھی منصوبے شروع کیے، سندھ اور KP نے ان کی پیروی کی. ازما بخاری نے کہا کہ مریم نواز پنجاب کو خوشحال، پرامن اور ترقی یافتہ صوبہ بنانے کا مشن لے کر آئی ہیں. مخالفین کے پاس جھوٹ، پروپیگنڈے اور الزام تراشیوں کے سوا کچھ نہیں. فتنہ پارٹی ملک کی فلاح و بہبود کے لیے مضر صحت بن چکی ہے. ازما بخاری نے کہا کہ فتنہ پارٹی کا ایجنڈا ملک میں انتشار پھیلاؤ، تقسیم کرو اور نفرتیں بڑھانا ہے. مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نے عوام کے تعاون سے انتشار اور نفرت کی سیاست کو سمندر برد کرنا ہے. پاکستان میں فتنہ پارٹی اور اس کے سہولتکاروں کے لیے مزید کوئی گنجائش نہیں رہی. جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 13 ستمبر کو طلب کر لیا گیا. چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب صدارت کریں گے. جوڈیشل کمیشن اجلاس میں ججز تقرری کے لیے رولز کا جائزہ لیا جائے گا. اجلاس کی صدارت چیئرمین جوڈیشل کمیشن چیف جسٹس پاکستان قاضی فائزی صاحب کریں گے. اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ سمیت دیگر ممبران شرکت کریں گے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ABN نیوز.